أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. یہ ماہ رمضان ہے. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے اور اس میں شفا ہے. قرآن مجید میں شفا ہے، ہر طرح سے شفا ہے. پڑھنے سے شفا ملتی ہے، پڑھ کے دم کرنے سے شفا ملتی ہے، اور یہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات اور زندگی گزارنے کا ہمارے پاس ایک بہترین اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں یہ کتاب ملی جس میں اصول ہے زندگی گزارنے کے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی بہت زیادہ فضائل ہے قرآن پاک میں. تو یہ آیت آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، کتاب فضائل قرآن. اور بہت سارے جو ہے وہ قرآن پاک کی فضائل سے متعلق جو ہے آیات ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ حدیث ہیں. دوست پوچھ رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ ریکارڈنگ دیکھیں گے؟ ہاں، یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، ایک ہمارا چینل ہے اسی حساب سے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس پہ انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، تو نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کا درس حاصل کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بھائی کا مائک آن ہے، اس کو بند کر دیں. محمد وسیع صاحب غالباً کون ہے، ان کا مائک آن ہے، اس کو جو آف کر دیں. محمد احسان غالباً بھائی کا نام ہے، محمد احسان صاحب کا جو مائک جو ہے وہ آن ہے. ٹھیک ہے جی. جب فرمانا ہو تو پھر آپ نے ٹھیک، بہت خوب، جب آپ نے فرمانا ہو تو پھر آپ اس مائک کو آن کریں گے، ادروائز ٹھیک ہے جی ہم نے سننا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید فرقان حمید پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اور سورہ علق کی پہلی 5 آیتوں کا نزول ہوا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے. ٹھیک ہے. غار حرا اور غار ثور، اس کو بعض اوقات یاد رکھنے میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں ہجرت کے لیے آپ علیہ السلام نکلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری، وہ غار ثور ہے. اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، تو وہ جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں غار حرا. آپ علیہ السلام عبادت کے لیے جاتے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن پاک کا نزول ہوا. پہلی صورت تو یہی ہے، سورہ علق کی 5 آیتیں. باقی پھر اس طرح نزول ہوتا رہا. ابھی جو ہمارے پاس یہ قرآن پاک موجود ہے، یہ آسمانوں پر تو ایسا ہی ہے، لیکن جو یہ مصحف کی ترتیب ہے اور وہاں نزول کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جب آپ دیکھیں گے نا تو کچھ آپ کو میں یہاں اس میں نظر نہیں آ رہا، ادروائز یہاں شروع سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے یا نزول کے حساب سے کیا ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو گائے بگائے اس کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم جو قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے ہاں موجود ہے، جو مصحف کی صورت میں، وہ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے جی. سورہ فاتحہ کی
کا جو تعارف ہے اس میں یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی. تو اس کے بارے میں دو رائے ہے کہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مکہ بھی نازل ہوئی ہے. اس میں ایک رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں. ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ 6 کہتے ہیں، کچھ 7 کہتے ہیں. ہمارے نزدیک کیا ہے اس کی 7 آیتیں ہیں. یہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا نا، یہ یہاں دیکھیں یہ 6 یہاں لکھا ہوا ہے نا، چھوٹا سا 6 لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہ اس میں کچھ اختلاف ہے. بہرحال آیتوں میں اختلاف ہے اصل میں، باقی الفاظ اور حروف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مکمل اسی طرح صورت ہے. سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان سفر میں تھے. ایک گاؤں میں انہوں نے پڑاؤ کیا. گاؤں والوں نے کوئی آؤ بھگت نہیں کی. اس زمانے میں ہوٹلوں کا سلسلہ نہیں تھا، تو ایسا ہوتا تھا کہ جہاں آپ نے رکنا ہے تو وہاں گاؤں والے جو لوگ ہیں وہ خدمت کرتے تھے، لسی پانی وغیرہ یہ جو عام چیزیں وہ پہنچاتے تھے. تو ان گاؤں والوں نے بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا. تو صحابہ کو بڑا برا لگا. تو رات کو خدا کی کرنی کیا ہوئی کہ اس گاؤں کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا. ایک روایت میں سانپ کا ذکر ہے، ایک میں بچھو کا ذکر ہے. بچھو نے ڈس لیا. رات کو حکیم کو بلایا، دارو دوائی کرتے رہے، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے درد میں کمی نہیں ہوئی. مسلم میں یہ روایت ہے. تو صبح پھر وہ ایک صحابی کے پاس آئے، بلکہ اس قافلے کی طرف آئے ان کا ایک شخص. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ جو گاؤں والے تھے. انہوں نے کہا جی آپ میں سے کوئی دم درود کرتا ہے تو ذرا، ہمارا بھائی بیمار ہے، اس کو بچھو نے ڈس لیا. تو صحابی کو غصہ بہت تھا. اس نے کہا جی میں فری میں وہ نہیں کروں گا، دم کچھ دینا پڑے گا. کیا جی، مطلب اس وقت بکریاں، بہرحال 30 بکریوں پر جو ہے نا وہ یہ معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے 30 بکریاں دینی، ہم آپ کے بندے پر دم کریں گے. صحابی گئے، انہوں نے دم کیا، بس سیکنڈوں میں ہی ٹھیک ہو گیا. جیسے کسی جانور کی رسی کھول دیں تو بس ایسے ہو گیا. انہوں نے پھر 30 بکریاں دی اور وہ 30 بکریاں لے کے آگے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی لو کھاؤ اور پیو موج کرو. انہوں نے کہا جی نہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں، لہٰذا ہم ان کو ایسے نہیں کھائیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے. تو مدینے میں آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا. بھئی آپ نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. آپ علیہ السلام مسکرائے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ شفا ہے، کہ اس کے پڑھنے سے شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بکریاں کاٹو، ذبح کرو اور مجھے بھی کھلاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سورہ شفا ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھ کے دم کرنا چاہیے اس سے. دوسرا یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی آیت کسی کافر پر بھی آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کو شفا عطا فرمائے، جیسے کہ ایسا ہوا. اور تیسرا یہ کہ دم کرنے پر آپ اجرت بھی لے سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے پر آپ اجرت بھی لے سکتے ہیں. اور اسی حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے بخاری میں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر اجرت لینی ہے نا تو اپنا قرآن پر آپ اجرت لے سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے پر اجرت لے سکتے ہیں. اسی ایک حدیث کے آخری حصے میں ہے. تو اس سے بہت سارے مسائل ہمیں ملے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا شفا ہے، اور اس کے لیے علاوہ اس کا نام سورہ دعا بھی ہے، اس میں دعائیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ورنہ یہ پھر یہاں دوسرا آیت نمبر 2 ہوتی. جتنی بسم اللہ لکھی گئی ہیں نا یہ حصہ نہیں ہے، صرف ایک صورت کو دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ اب یہاں ایک صورت مکمل ہوئی ہے پھر دوسری صورت شروع ہو جائے گی. بسم اللہ ویسے ایک آیت کا جز ہے، سورہ نمل میں ایک آیت ہے اس کا جز ہے، لیکن یہاں جو صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے بسم اللہ، یہ اس صورت کا یا کسی صورت کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان رحم والا. تو بسم اللہ ویسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ کام برکت والا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے
تو اس گھر میں جو شیطان ہوتے ہیں خبیث، وہ کہتے ہیں بھئی یہاں تو نہ رہائش ملے گی، کیونکہ یہ بندہ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اللہ کا نام لیا، یعنی السلام علیکم کہنا، بسم اللہ پڑھنا، اور کھانا کھانے سے پہلے اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھیے، لہذا کھانا بھی نہیں ملے گا اور رہائش بھی نہیں ملے گی، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ دفع ہو جاتے ہیں شیطان، جو بے برکتی اور نحوست والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ دفع ہوں گے تو گھر میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ تو ہم نے معمول بنا لینا ہے، جیسے گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہیں، بچوں کو پیار دیں، تو چاہے بیگم ہو، بہن، کسی کوئی بھی السلام علیکم کہیں، یا بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو، اور کھانا کھانے سے پہلے ہم کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ جو بے برکتی دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، جب کوئی مسلمان الحمدللہ پڑھتا ہے تو زمین سے آسمان تک نیکیاں بھر جاتی ہیں اس کے لیے۔ سبحان اللہ کی بھی یہ فضیلت ہے، اللہ اکبر بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کھانا کھایا اس نے الحمدللہ کہا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس نے پانی پیا اور الحمدللہ کہا، اس نے رب کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، پانی بھی، کھانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب بھی ہم یہ کھائیں پئیں، کوئی بھی کپڑا پہنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سانس سے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑی اللہ کا انعام ہے۔ تو الحمدللہ اپنا معمول بنا دینا چاہیے، ہر وقت جب بھی کھائیں پئیں پہنے تو سواری پر بیٹھیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اتریں، اللہ کا نام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، یعنی آخرت کا یہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور وہاں جزا سزا ہونی ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا اور وہاں ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ نے قبول فرمایا تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے شفا بنے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک کو پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے آخرت میں شفا کا سبب بنے گا، تمہاری سفارش کرے گا۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ پرندوں کے غول کی طرح آئیں گی، اور اس جو میت ہے یعنی مسلمان، اس کے لیے یہ ڈھال بن جائیں گی اور اس کی جو ہے نا سفارش کریں گی۔ تو قرآن سفارش کرے گا، یہ رمضان یہ سفارشی ہوگا ہمارے لیے۔ تو یہ قیامت کے دن اسی لیے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے یہاں آپ کو وہاں اس کا صلہ ملے گا، اچھا کیا تو اچھا ہی، اور اگر مسٹیک کی ہے تو اس کا بھی آپ کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی جو بھی ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں جنت میں کیسے داخل ہوں گا، ایسا کوئی عمل بتائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لے اور اس کی عبادت کر، اس کے علاوہ کسی کے ہاں نہ جھک، اور رشتہ داروں کا صلہ رحمی کر، یعنی تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ، بندے کے حقوق اور اللہ کے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بات کی جائے، بندوں کے حق کیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ تو ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ساری مدد ہر جگہ ہر وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، یا اللہ سبب بنا دے یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو ہمارا معمول ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے وسیلہ بھی سکھایا ہے، وہ اس کے مخالف نہیں ہے کہ ہم اگر نبی علیہ السلام کا وسیلہ لیں گے تو وہ ایاک نستعین کی جو ہے وہ مخالفت ہوگی، ایسا نہیں، وہ بھی وسیلہ ہی ہے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے یہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ علیہ السلام نے خود سکھایا ہے، یا اس پیارے کے وسیلے سے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ آگے 69 آیت ہے سورہ النساء میں، انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی انعام یافتہ، صدیقی، شہداء اور نیک لوگ، ان کی سنگت بہت اچھی ہے۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ سنگت یہ انسان کو اتار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے راستے پر چلو۔
غیر المغضوب نہ کہ جن پر غضب ہوا ہے، علیہم ان پر جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ ہی بہکے ہوئے راستوں پر. یہ ہے ان کی طرح، یعنی آپ نے کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ نیک لوگوں کے راستے پر. ٹھیک ہے. یہ سورہ فاتحہ. جب سورہ فاتحہ ہوتی ہے پھر آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، یعنی ہم نے دعا مانگی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا ہے اور نہ ان کا جن جو گمراہ ہے. تو آمین یا اللہ اسی طرح فرما. اب آمین جب ہم نماز میں کہتے ہیں اس میں دو موقف ہیں، کہ اونچا کہنا ہے آمین یا کہ آہستہ کہنا ہے آمین. اس میں جو اہل سنت کا موقف ہے فقہاء احناف کا کہ آمین آپ نے آہستہ کہنا ہے. جو دیگر فقہاء ان میں سے کچھ کا ہے کہ آمین آپ نے اونچا کہنا ہے. آمین کہنا ہے، صرف اس کی فضیلت میں اختلاف ہے کہ اونچا کہنا ہے آمین زیادہ فضیلت والا ہے یا کہ آہستہ آمین کہنا زیادہ فضیلت والا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آہستہ کہنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے آمین اس طرح کہی جس طرح فرشتوں نے آمین کہی. ٹھیک ہے. تو فرشتے آمین کیسے کہتے ہیں؟ اس کی بخشش ہوگی. تو فرشتے آمین کیسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہم نہیں سنتے. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، دونوں طریقے ہیں. فضیلت والی ہے کہ کون سا فضیلت والا کہنا ہے آمین، فرض واجب نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، واجب ہے ہمارے نزدیک. اور اس کے علاوہ دوسرا اس میں اختلاف ہے کہ امام قرات کرے تو پیچھے مقتدی قرات کرے. اس میں بھی موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ امام قرات کرے خاموش رہنا چاہیے. امام مالک، امام شافعی یا دیگر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہنا چاہیے. ان کا بھی یہی موقف ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جو جہری جو سری نماز ہے ان میں جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے کوئی پڑھ سکتا ہے، اتنا ہے. لیکن اونچی آواز پہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے. صرف اہل حدیث حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے آپ پڑھتے رہیں. باقی اماموں کا یہ نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آگے قرات ہو رہی ہے آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے تم نے خاموش رہنا ہے. اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم میں، جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہیں، کیونکہ آگے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اب رہا ہے کہ جو سری نماز ظہر ہے اثر ہے اس میں بھی ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی نے سورہ اعلیٰ پڑھی ظہر کی نماز میں. تو آپ علیہ السلام کو کون قرات میں مجھے خلل ڈال رہا ہے؟ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی یہی مدعا اور منشا ہے کہ ہم خاموش رہیں. اچھا، ایک حدیث ہے کہ جس نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. تو فاتحہ تو پڑھ رہا ہے، ہمارا امام پڑھ رہا ہے، کیونکہ حدیث ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے نہیں، بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے 822 نمبر. وہ جو راوی ہے سفیان، وہ کہتا ہے یہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے. جو یعنی اس آیت اس حدیث کو جو بیان کرنے والا راوی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مقتدی نہیں بلکہ منفرد اکیلا نماز پڑھ رہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور جو امام ہے وہ پڑھے گا. باقی مقتدی کے لیے سننا ہے. 1298 نمبر روایت ہے، حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، زید بن ثابت صحابی، کہ امام کے پیچھے قرات کرنی. ان فرمایا لا شیء، کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ آپ نے خاموش رہنا. تو یہ ہمارا موقف ہے کہ ہمیں پیچھے کیا کرنا ہے، خاموش. اور دوسرے ائمہ کا بھی یہ موقف ہے کہ خاموش رہنا ہے. صرف ان کا یہ ہے کہ ظہر اثر میں آپ پیچھے قرات کریں سورہ فاتحہ پڑھیں، ادروائز باقی نمازوں میں آپ نے امام کو سننا ہے. ہم کہتے ہیں سب میں آپ نے امام جب مان لیا تو آپ نے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، باقی اذکار وغیرہ کرنا ہے. تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف. اور اس کا سورہ بقرہ سورہ بقرہ مدنیہ ہے، اور اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 اس میں آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اس میں آگے گائے کا واقعہ آنے والا ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. مقطعات جن کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے. الف لام، بیچ میں آپ نے وقف نہیں کرنا. الف لام میم ایسے نہیں ملا کے پڑھنا ہے، لیکن الف لام میم ایسے پڑھیں گے. یہ قرآن پاک میں 14 ہے حروف مقطعات، اور تقریباً کوئی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں.
یعنی 14 ہیں تو ڈبل آئے ہیں، بلکہ کچھ تو 3 مرتبہ آئے ہیں، کچھ 1 مرتبہ آئے ہیں. تو جیسے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہ 1 مرتبہ آئے ہیں. الف لام میم یہ 2-3 مرتبہ آئے ہیں. الف لام را یہ 2-3 مرتبہ آئے ہیں. تو یہ اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کا معنی اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. وہ پرہیزگار جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو پہلے جو کتاب ہے ان پر ایمان لانا اور آپ پر ایمان لانا. اچھا، یہاں بعد میں نہیں، آپ کے بعد. اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لانا جو آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے. تو یہاں ان قادیانیوں کا رد ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے تو کوئی کتاب نہیں. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ علیہ السلام آخری نبی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. اور پھر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں تک یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ ہیں مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایک آیت تو یہ ہو گئی الف لام والی، باقی یہ 4 آیتیں ہیں. آگے جو ہے 3 آیتیں ہیں یہ کافروں کے لیے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر پردے ڈال دی ہیں تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ 3 آیتیں جو ہے یہ ہے پکے کافروں کے لیے. آگے جو پورا رکوع ہے یہ ہے منافقوں کے لیے، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے. وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. انہیں اس چیز کا علم نہیں، کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے. تو اللہ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا قرآن پاک کے نزول سے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں، کہتے بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے نہیں، یہ تو فساد ہی ہے. تو یہاں پھر اس پورے جو ہے نا وہ رکوع میں ان منافقین کا ذکر ہے. اگلا جو رکوع ہے اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بات کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پھر لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. ٹھیک ہے. تو پھر اس رب کی آگے پھر نشانی الذی جعل لکم الارض، اس رب نے تمہارے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے پھل نکلتے ہیں. تو اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ. اگر تمہیں قرآن پاک میں کوئی شک ہے تو پھر لے آؤ بصورت من مثلی، اس کی ایک مثل کوئی لے آؤ ایک صورت کے مقابلے میں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، نہ تم نے ایسا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے نہ تم کر سکو گے قرآن کے مقابلے میں. تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے لیے ایندھن ہے جہنم ہے. پھر فوراً اللہ نے مومنوں کے لیے کہا کہ وبشر الذین آمنوا، بشارت ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جو بہہ رہی ہیں، باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب انہیں رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے ہمیں تو اس طرح دنیا میں ملا. وہ تو بھی متشابہہ، تو یعنی تھوڑا سا ان کو جو ذائقہ ہوگا جنت میں تو وہ ذائقہ ملتا جلتا ہوگا تھوڑا بہت دنیاوی، تاکہ مانوسیت ہوگی. اور اس میں ان کے لیے نیک اور پاک بیویاں ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مثال بیان کرتے ہوئے نہیں فرماتا چاہے وہ مچھر کی ہو جہاں اس سے بڑی ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پھر آگے فرمایا کہ جب کوئی عہد کرے اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، اور وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی زمین میں اسی نے پیدا کیا ہے. تو یہ اس رکوع کا کیا خلاصہ. اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، یعنی میلاد آدم. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا زمین میں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں اور خون ریزی کریں. ٹھیک ہے، تو ہم تمہارے لیے تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں، پاکی. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں آئے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کو پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو. عرض کیا رسول اللہ، جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے آپ کے وسیلے سے ہم
مومن ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس احسان کو یاد کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا واقعی بھی اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ 2-3 مرتبہ آپ نے فرمایا. ان کو یا رسول اللہ بالکل اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. تو فرمایا کہ میں جو آپ کو قسم دے رہا ہوں، بار بار پوچھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، اس لیے کہ فرشتہ بھی میرے پاس آیا جبریل، اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے ان بندوں کے سب فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیت آتی ہے کہ کیوں اللہ فخر فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، تو اللہ فخر فرماتا ہے دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میں نے جو انعامات دیے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ومن علینا، اور یہ وہ کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ آپ کے سبب ہم پر احسان ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا احسان بھی یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور ان کو پھر چیزوں کا علم عطا فرمایا. پھر فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کیا کریں گے، بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو قال یا آدم، تو اچھا وہ فرشتے نہ بتا سکے ان چیزوں کے نام، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. تو پہلا جو مقابلہ ہوا ہے نا، مناظرہ فرشتوں کے جو ہے وہ درمیان اللہ نے کرایا، اور آدم علیہ السلام کی وہ علم کا مناظرہ تھا کہ کس کو علم کتنا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام جیت گئے. علم کی برتری یہاں سیکھنے سے علم آتا ہے، سکھانے سے علم آتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے، علم کی بات آ گئی. اس لیے پہلی وحی کا پہلا لفظ کہ اقرا پڑھی ہے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، پھر فرمایا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے اکڑ دکھائی، سجدہ نہیں کیا. تو پھر وہ راندہ ہوا، لعنتی ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا اے آدم تم جنت میں رہو لیکن اس درخت سے نہیں کھانا، تو اگر کھاؤ گے تو پھر تم حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے. شیطان نے ان کو پھر اس سے پھسلا دیا اور پھر انہوں نے اسے کھایا، اور جس کی وجہ سے پھر انہیں جنت سے نیچے اترنا پڑا. اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے تمہیں وسوسہ ڈالا، لہٰذا شیطان بھی نیچے تو آپ لوگ بھی نیچے. ٹھیک ہے، اور پھر نیچے جاؤ، اور میری ہدایت آگے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایہ، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر آدم علیہ السلام استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اگلا جو رکوع ہے بنی اسرائیل سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بنی اسرائیل، میں نے جو تم پر نعمت کی ہے، انعام کی، اس کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تو میرے جو میں نے تم سے وعدہ لیا وہ پورا کرو، اور جو میں نے کہا کہ میں تمہیں انعام دوں گا وہ میں پورا کروں گا، خاص مجھ سے ڈرو. تو بنی اسرائیل بنین یہ مانا ہوتا ہے بیٹے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل عبداللہ، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عبداللہ. ٹھیک ہے، تو عبداللہ، تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو ان پر اللہ نے بڑے انعام کیے. بنی اسرائیل ہی سے موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، اور جتنے نبی آئے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے، پھر وہیں سے یہودا اور دیگر وہاں سے پھر سارے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب انہی کی پھر نسل میں سے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام سے پھر کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، اس لیے یہودی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی آئے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا اور یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، تو اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. وہ مسئلہ تھا ان کو. تو یہ اس چیز کا ذکر اللہ فرماتا ہے ایمان لے آؤ اور سب سے پہلے انکاری مت بنو. ٹھیک ہے، میری آیتوں کو تھوڑے داموں مت فروخت کرو، کیونکہ ان کتابوں میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ سچے نبی ہیں، انہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے یہ ڈر تھا کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے، اللہ نے ان کو بتایا. اور پھر آگے فرمایا نماز قائم کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، اور أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تم ایک ہی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو.
یہاں یہ تھا کہ مسلمان جو تھے نا ان کو یہودی کہتے تھے ہاں لگے رہو تم صحیح راستے پر ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم لوگوں کو کہتے ہو تم صحیح راستے پر ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے تم کیوں سیدھے راستے پر نہیں آتے، حالانکہ تم کتاب ہی پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد آپ نے مانگنی ہے. اور نماز بڑا بوجھ ہے اس کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں. إِلَّا الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ملنا ہے، ان کے لیے نماز کوئی بوجھ نہیں ہے. بوجھ ان کے لیے جو سستی کرتے ہیں. تو نماز تو بڑی رحمت ہے، برکت ہے. تو یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا. آگے بھی پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں انعام دی اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے اس ظلم سے نجات دی. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہاری بہت بڑی ایک مصیبت تھی. یہ ایک جو فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. موسیٰ علیہ السلام بعد میں ان کو نجات دی. موسیٰ علیہ السلام لے کے جب ان کو نکلے پھر اس کا ذکر ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، ہم نے پھر اس دریا کو ہم نے پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دیا اور فرعون کو ہم نے غرق کیا، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. اس ظالم کو غرق ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا. پھر اللہ فرماتے پھر ہم نے تمہیں معافی کر دیا اتنا شرک کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں معافی یہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. 17,000 بندے بنی اسرائیل کے قتل ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ یہ اور مر جائیں گے سارے، پھر ان کی دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے تو کوہ طور پہ گئے. وہاں جا کے پھر وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا جی ہم خدا کو دیکھیں گے پھر ہم یقین کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی پہاڑ کی چوٹی پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، خود یہ مر گئے سارے 70 کے 70. اس کا ذکر پھر آگے سورہ آراف میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ یہاں مر گئے، لوگ کہیں گے تو میں مار کے آیا ہوں. تو اللہ فرماتا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ 70 بندے پھر زندہ ہو گئے. تو یہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے، پھر واپس بھی آ گئے، زندہ بھی رہے. تو یہ ان کے بارے میں ذکر ہے. پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ مقام جو جبارین تھے اس زمانے میں ان سے اپنے لڑنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑیں گے. تو اللہ نے مقام دی کہ ان کو سزا دے دی، ٹھیک ہے. تو لڑنے کا ذکر پھر آگے سورہ المائدہ میں آتا ہے. ان کا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے ان سے لڑے، کیونکہ وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، قد بھی بڑے تھے ان کے. تو اب یہ نہ گئے. تو یہاں تھوڑا مختصر اس کا ذکر ہے، آگے پھر اس کی تفصیل آئے گی. تو یعنی ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک آیت میں 2 آیتوں میں پورے ایک واقعے کو سمجھا گیا ہے. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے نا بادلوں کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتوارا. یہ اس وقت تھا جب مقام تی میں ہوتے تھے. مقام تی یعنی ایک مقام میں ایک میدان ہے، تو یہ اس کی طرف جا رہے تھے، شام میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو میدان تی میں رکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ بھیجے کہ ان کا پتہ کر کے کیسے ہیں وہ لوگ. تو وہ جب گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ وہ جتنا بھی کچھ معلوم کر لو نا وہاں سے، تو مجھے بتانا ضرور، کسی اور کو نہیں بتانا. تو 12 بندے بھیجے موسیٰ علیہ السلام نے. تو انہوں نے دیکھا وہ ان کی قد بڑے تھے، وہ تو خطرناک لوگ تھے. یہ ڈر گئے، واپس آ کے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، جا کے قبیلے والوں کو بات بتا دی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتانی تھی. صرف 2 شخص تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو وہ بہت ڈر گئے. ان کہ جی ہم نے ان سے لڑنا ہی نہیں، وہ تو سامنے موت نظر آتی ہے. تو باقی نے کہا بھی لڑو اللہ مدد کرے گا، لیکن وہیں بیٹھ گئے. اللہ نے ان کو پھر سزا دی. 23 سال تک میدان تی میں رہے. پھر اب وہ میدان تھا، نہ سایہ تھا نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ان پر بادلوں کا سایہ کیا، پھر من و سلوہ اتارا. لباس بھی ان کا جس طرح چھوٹا بچہ ہے بڑھتا تھا لباس، یہ کئی سال تقریباً کوئی 40 سال وہاں رہے وہ لوگ. پھر اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ اس کا پھر اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ہے ظلم کیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے پھر کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ. اچھا، تو اس میں یہ تھا حکم یہ تھا کہ شہر یعنی مصر میں یا کوئی اور شہر تھا اس میں داخل ہونے کے حکم ہوا. تو اللہ فرمایا جب داخل ہو جاؤ تو سجدہ کر کے داخل ہونا ہے.
اور حتتن کہنا ہے، یا اللہ بخشش فرما تو ہم تمہاری بخشش کر دیں گے. تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا، حتتن کو حنتتن کہنے لگے، سجدہ کرنے کے بجائے وہ سرین پر چلتے رہے. تو اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم. تو یہ اس طرح کی ان کی بہت خطرناک حرکتیں ہوتی تھی بنی اسرائیل کی. اچھا پھر مقام تی میں جب تھے تو پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. یہ اگلا اس رکوع میں پانی کا ذکر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے بعد آگے کہ آپ دعا کریں پانی آ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہہ پڑے. کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے نے ایک ایک چشمے پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے پھر وہ پانی پیتے تھے. اچھا من و سلوہ کھا کے جب تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اب صبر نہیں کر سکتے، ایک ہی کھانے پر من و سلوہ آ رہا ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی ککڑی، کوئی ساگ، کوئی پیاز، کوئی تھوم، کوئی بصل، پیاز، یہ سارے نکالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں فری میں سارا کچھ مل رہا ہے، تم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ رہے ہو، کس طرح کے لوگ ہو. خیر چلو اس شہر میں اترو. مصر شہر کو بھی بولتے ہیں، اور کسی بھی شہر، مصر یہ اس کو کہتے ہیں نکرہ عام، کوئی بھی شہر، کوئی وہاں ہوگا قریبی شہر. تو اس شہر میں جاؤ، پھر جو تم مانگتے تمہیں ملا جائے گا، تو مل جائے گا. اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، پھر ان پر ذلت اور مسکینی یا پھر سمجھ گئی، ماری گئی. وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں وہ آ گئے یہ بنی اسرائیلی، کیونکہ بار بار انکار کر رہے ہیں. پھر نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہوں نے ان کو ناحق قتل کر دیا. نبی تو اصول بتاتے تھے قانون کے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، سود نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، لیکن انہوں نے پھر نبیوں کو بھی نہیں سنی. تو یہ ان کے آگے بھی آئے گا، لیکن انہوں نے پھر نبیوں کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اگلا رکوع، بے شک وہ جو ایمان والے ہیں یا وہ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، بے دین ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس کے لیے اجر ہے، اس میں کوئی خوف نہیں. اب یہ ان الذین آمنوا، جو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے، مطلب جو زبانی کلامی ایمان والے ہیں وہ پختہ دل سے ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا. یہاں پھر ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا. کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو تمہیں خُذُوا پکڑو مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم تمہیں دیتے ہیں. اصل میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اصرار پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی. بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہمیں کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے، قانون زندگی گزارنے کے ہونے چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان اصولوں پر چلو گے؟ جی بالکل چلیں گے. اللہ کی بارگاہ میں گئے، بھی دعا کی، اللہ نے توریت عطا فرمائی. بعد میں وہ دیکھا کہ اس میں تو ایسے اصول ہیں جو یہ سود کھاتے ہیں، ساری چیزیں دیگر، تو وہ پھر انکاری ہو گئے. تو اللہ نے فرشتے کو، جبرائیل کو حکم دیا کہ ان کے اوپر پتھر ڈالو، یعنی پہاڑ لے آؤ، کوہ طور. تو کوہ طور فزیکلی جبرائیل اٹھا کے ان کے سروں کے قریب لے آئے کہ مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں مارو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر آ جائے گا. وہ ڈر کی وجہ سے کہتے ہاں مانیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. اتنے مطلب ان کے اندر جو ہے نا مطلب نافرمانی رچی بسی تھی. اچھا یہ اس کا ذکر ہے. پھر آگے جو واقعہ ہے بکرا والا واقعہ، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کو، اور ایک میں آتا ہے کہ کزن کو مار دیا، مار کے کسی اور جگہ چھوڑ دیا تاکہ مجھ پر الزام نہ لگے. وہ پھر وہی 2-4 بندوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ بتائیں کہ جو ہے اس کا قاتل کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا اب ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں. یعنی یہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے. تو یہ جو مذاق کرتے ہیں نا، مذاق کرنا جاہل، ہاں دل لگی اور بات ہے، خوش اخلاقی اور بات ہے، یا کچھ اس طرح کا جملہ جو حقیقت پر مبنی ہو، اس سے بندہ خوش ہو جاتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے، یا رسول اللہ دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں. حضور نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ رونے لگی، فرمایا نہیں جنت میں جائیں گے وہ جوان ہو کے جائیں گے. یہ ایک دل لگی کی بات تھی، تو حقیقت پر مبنی. تو یہ جو مذاق کرتے ہیں، فرمایا یہ جاہلوں کا کام ہے. بھائی اللہ حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھیں گائے کس طرح کی ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے بس نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بس کر لو یہ کام. اچھا انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا پیلا رنگ ہونا چاہیے.
دیکھنے والے کو اچھے لگے. اس نے کہا جی گائے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, پھر کس طرح ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو جس سے کام نہ لیا گیا ہو. اس وقت ہل جوتنے کے لیے, پانی لادنے کے لیے گائے کو استعمال کرتے تھے, تو ایسی ہو یہ کام ہی نہ لیا گیا ہو. آپ جناب وہ ڈھونڈنے لگے. اور دوسری جانب یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا, تو کئی سال پہلے اتنی چھوٹی گائے بچیا جسے کہتے ہیں, وہ جنگل میں چھوڑ کے آ گیا اور اس کے گلے میں نشانی ڈال کے تو اللہ کے سپرد کر دی. وہ اپنے بیگم کو بتایا کہ اس طرح کی میں چھوٹی سی گائے کی جو یعنی کہ بچیا ہے اس کی, وہ چھوڑ کے آیا ہوں, اگر میں چلا جاؤں دنیا سے تو میرے بیٹے کو بتا دینا. تو اسی دوران پھر بیٹا بھی جوان ہو گیا. پھر ماں نے کہا وہ جا کے لیا, یہ نشانی ہے. وہ گیا ڈھونڈتا گیا, وہ اس کو مل گئی. اور ماں نے کہا اس کو جا کے 3 دینار میں فروخت کر کے آیا. اگر 3 دینار اگر کوئی دیتا ہے تو پھر تم نے مجھ سے ایک مرتبہ پھر کنفرم ضرور کر لینا ہے. پھر میں کہوں ٹھیک. وہ بازار جاتا ہے, وہ آگے کوئی شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے 6 دینار. کہتا نہیں پہلے امی سے پوچھ کے آتا ہوں. امی سے پوچھ کے جاتا ہے, جب واپس جاتا ہے وہ کہتے ہیں 12 دینار. تو ماں نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہم نے یہ بیچنا بھی ہے کہ نہیں بیچنا. تو اس شخص نے کہا بیچنا نہیں ہے. تو پھر کس طرح بیچا؟ انہوں نے کہا جی جب لوگ آئیں گے, انہوں نے کہا نا کہ اس گائے کو ذبح جب آپ نے کرنا ہے نا, تو اس کی جو کھال اتارنی ہے, اس کھال میں سونا بھر کے دینا ہے, پھر ہم آپ کو یہ گائے دیں گے. اچھا, اس طرح کی گائے پورے علاقے میں نہیں تھی. اب ظاہر جنگل میں اس سے کوئی کام ہی نہیں لیا گیا تھا. تو پھر یہ ان کو گائے اتنی مہنگی پڑی, اور اس نیک شخص کی اپنے اولاد کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا. تو جو والدین نیک ہوں تو اولاد کے لیے سرمایہ بھی بن جاتے ہیں اس طرح. تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کی پوچھ اس مردے پر ماری. تو اللہ فرماتے تم کرنے والے تو نہیں تھے, لیکن خیر کر دیا. تو جب تم نے قتل کیا تھا تو وہ اللہ نے پھر کیا کیا, فَقُلْ نَضْرِبْ بِبَعْضِهِ, اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایک حصہ اس کو مارو. انہوں نے اس کی پوچھ جب ماری, یعنی پوچھ کا ذکر پھر تفسیروں میں آتا ہے نا, بعض کا حصہ مارا, تو وہ پھر بندہ زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس طرح لوگوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہی میرا قاتل ہے, جو اس کا کزن تھا, جو اس کا بھتیجا تھا. تو اس کو پکڑا گیا. تو یہ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر تمہارے دل بہت کیا ہو گئے, سخت ہو گئے. اس کے بعد پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر سے تو پانی بہ پڑتے ہیں, وہ اللہ کے خوف سے ڈر پڑتے ہیں. تمہارے دل یعنی اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم اسی کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جھنجھوڑا کہ کیسے ہو تم لوگ. پھر مسلمانوں کو آ کے افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری باتوں پر یقین کریں گے؟ نہیں نہیں, یہ تو وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ, ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کلام سنتے ہیں ثم یحرفونہ, تو پھر وہاں تحریف کر دیتے ہیں, بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب مومنوں سے کہتے ہیں قالوا آمنا, ہم ایمان لے آئے, اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں, تو ان کو کہتے ہیں تم ان کو کیوں وہ بات بتاتے ہو جو تم نے خود پڑھی ہے, پھر تمہارے رب کی بارگاہ میں وہ تو حجت رہیں گے بھائی, ان کی کتابوں میں موجود ہے, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ پھر ان سے باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بربادی ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ جو یہودی اپنے ہاتھ سے لکھ کے جناب یہ دیکھیں اس میں یہ, تو اللہ نے ان کے لیے پھر رب بربادی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کا ایک نظریہ تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, کہ ہم جہنم میں تو چند دن رہیں گے, باقی ہم واپس, یعنی جو 40 دن بچڑے کی ہم نے پوجا کی ہے نا, وہ بس چند دن ہم جہنم میں رہیں گے, پھر جنت میں رہیں گے. تو اللہ فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے یا جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر؟ آگے آتا ہے لے آؤ کوئی دلیل. نہیں, کوئی نہیں. تو یہ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جو برا کرے گا اس کو برائی گھیر لے گی, اور یہ ہوں گے جہنمی, اس پہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایمان والے ہیں اچھے عمل کریں گے یہ ہوں گے جنتی, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس رکوع میں یہ اس کا آ گیا. پھر اگلے رکوع میں اللہ نے شروع سے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا, کیا کہ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, اور وقولوا للناس حسنا, اور اچھی بات کہنی ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا. تو فرمایا اللہ نے کہ ثم تولیتم, پھر تم مکر گئے سے. تو یہ عہد ہم سے بھی ہے کہ ہم اللہ کی بات کریں, نماز پڑھیں, یتیموں کا سہارا بنیں, ان کا خیال کریں, رشتہ داروں کا خیال کریں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی
عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ اللہ فرماتا تم پھر گئے، اتنے عہد کے بعد تم پھر گئے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. پھر دوسرا عہد اللہ نے ان سے لیا ہے کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، گھروں سے نہیں نکالنا. پھر انہوں نے اقرار بھی کر لیا. پھر کیا ہوا؟ آپس میں لڑنے بھی لگے اور جھگڑنے بھی لگے. اس کا ذکر ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ہی تو جو اپنوں نے قتل کیا، پھر تم نے اپنوں کو وہاں سے نکالا بھی. ہوا یہ تھا کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینے میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو اچھا، یہاں اسی دوران پھر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور ایک اور تھا قریظہ، بنو قریظہ. تو بنو قینقاع ایک کا ساتھی ہو گیا اور 2 دوسروں کے ساتھی ہو گئے. یعنی اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے نا، ایک قبیلہ اوس کا ساتھی ہو گیا اور 2 قبیلے خزرج والوں کے ساتھی ہو گئے. اچھا، اوس اور خزرج والے جب آپس میں لڑتے تھے تو ان کے جو حلیف تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے. 2 ادھر لڑتے تھے، ایک ادھر، تو لڑائی اس طرح ہو جاتی تھی. تو اپنوں کو مار دیتے تھے. پھر جب انہوں کو مار دیتے یا پھر وہ قید میں آ جاتے. جب وہ قید میں آ جاتے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم قیدیوں کو چھڑائیں. تو اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. تمہیں تو حکم یہ تھا کہ تم نے لڑنا ہی نہیں ہے، تم لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، ایک کی سائڈ ہو کے پھر قیدی آ جاتے، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہو. تو کچھ باتوں پر عمل کرتے، کچھ کا انکار کر دیتے. یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس چیز کا ذکر یہاں کیا گیا. اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیں دے کے بھیجی. ٹھیک ہے. اور جب یہ رسول آتے تھے وہ چیزیں لے کے آتے تھے جو ان کو پسند نہیں تھی. یہ لوگ تکبر کرتے تھے. پھر کچھ کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. ان بنی اسرائیل نے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر کیا پردے ہیں. اللہ فرماتے پردے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر لعنت ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو کتاب تصدیق کر رہی ہے، یعنی قرآن پاک. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام آئے انکار کر دیا. یہ وکانوا من قبل، اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے تھے علی الذین، لوگوں پر جو کفر کافر ہے. نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے کے یہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ انہیں فتح بھی عطا فرماتا تھا. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انکار کر دیا. لعنت ان کافروں پر. پھر آگے جو دوسرا سپارہ اس کی پہلے رکوع میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے. وہ آپ علیہ السلام کی تمام وہ صاف سر چیزیں ان کو پتا تھا، لیکن وہی حسد کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھے. تو یہ اس رکوع میں پھر خاص طور پر اس چیز کا ذکر ہے. اور وہی کہ وہ اپنے پیسے پکے کرنے کے لیے، تھوڑے داموں کے لیے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس لالچ میں پڑ گئے. ٹھیک ہے. جب ان سے کہا جاتا ایمان لیا تو ایمان نہیں لاتے تھے. پھر آگے جو ہم نے پیچھے پڑھا ورفعنا فوقکم الطور، اسی کا پھر آگے ذکر ہے. اچھا، اب وہ پیچھے جو ہم نے پڑھا، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی چند دن، اس کا جواب اللہ نے پھر یہاں دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنتی ہم ہیں، پھر تم اس طرح کرو نا، پھر موت کی تمنا کرو. جیسے موت کی تمنا کرو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ہاں تم کہو کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے خالص ہے، لوگوں کو نہیں ملے گی، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی چیز ہے کہ جناب یہ میری چیز پہ لے لو، تو اگر آخرت آپ کی ہے تو موت کی تمنا کرو، پھر وہاں جنت میں پہنچو. ولن یتمنوا ابدا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ موت کی، کیونکہ ان کے اعمال ہی بہت برے ہیں جو آگے بھیجے ہیں. اللہ جانتا ہے ظالموں کو. بلکہ آپ پائیں گے یہ بہت زیادہ حریص ہے یہ دنیا پر، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے. مشرک تو ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں کہتے ہیں 1000 سال جیو، یہ اس سے بھی زیادہ حریص ہیں. وما هو بمزحزح من العذاب، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو یہ عمر مل بھی جائے نا، پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، کہ عذاب پھر ان کو کیا ہوگا، وہ ملے گا. تو یہاں اللہ نے ان کا جواب دیا ہے، موت کی کرو تمنا. ٹھیک ہے جی. اگر مفسرین کہتے ہیں اگر موت کی تمنا کرتے نا تو وہیں پھر سارے مر جاتے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ موت کی تمنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا
اب یہاں پھر مفسر کہتے ہیں کہ اللہ ان کو فرماتا ہے کہ موت کی تمنا کرو، مومنوں کو حکم یہ ہے کہ آپ نے موت کی تمنا نہیں کرنی. تو یہ اس لیے کہ یہ تو ان کا ایک دعویٰ تھا. مومنوں کے لیے یہ ہے کہ جو دنیا ہے نا یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یعنی دنیا سے مراد یہ کہ آپ کی سانسیں بڑی نعمت ہے. آپ استغفار پڑھیں گے، جتنے دن آپ زیادہ رہیں گے نیکیاں کریں گے آپ کے اجر بڑھ جائیں گے. تو مومن کو منع کیا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، یا اللہ مجھے مار دے. ہوتا ہے نا تھوڑا سا تکلیف پہنچی، یا اللہ مجھے مار دے، نہیں. ہاں اگر کرنی بھی ہے تو یہ کوئی اللہ جب تک میں زندہ ہوں میرے لیے زندہ، اس میں اگر میرے لیے زندہ رہنا زیادہ بہتر ہے تو وہ عطا فرما، اگر میرے لیے موت زیادہ بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب بالکل بندے کا اینڈ ہو. ادروائز یہ جو زندگی ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے. جب بندہ قبر میں چلا جائے ہر چیز ہاتھ ہو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہاں آپ شہادت کی موت کی تمنا کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی، اللہ مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما. ان کی دعا قبول ہوگی. اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر میں چاہتا ہوں کہ زندہ ہو جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں. وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہم زندہ ہیں تو ہمیں بہتر زندگی گزارنی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے آتے ہیں، اگلا ہے رکوع. اس میں یہ ہے کہ قل من کان عدوا لجبریل. ہوا یہ تھا کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کہ جبریل آتے ہیں. تو یہودی نے کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے. ایسے میں جھوٹ بول دیا نا، ہمارا دشمن ہے، ہم پر عذاب نازل کرتا ہے، یہ لہٰذا یہ اگر میکائیل آپ کے پاس آتا نا تو ہم آپ کو مان لیتے. بہانے ہوتے ہیں نا لوگوں کے. اچھا تو اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا جو بھی جبریل کا دشمن ہوگا نا یہ تو آپ پر قرآن نازل کرتا ہے آپ کے دل پر. یہ جو قرآن ہدایت ہے، بشرا ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. ہاں یاد رکھو جو بھی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اس فإن اللہ عدو، تو ایسے کافروں کا پھر اللہ دشمن ہے. یعنی جو کسی رسول سے دشمنی کرے گا اللہ فرماتا ہے میری اس سے دشمنی ہے. جو جبرائیل سے، میکائیل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو بڑا تگڑا جواب مل گیا. اچھا پھر آگے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار صرف کافر کرتے ہیں. پھر آگے ہے کہ جب بھی یہ عہد کرتے ہیں عہد کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. آگے خاص پر یہاں ایک واقعہ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو شیطان پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت تھا. تو ہر دوسرا بندہ جادو کرتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے ساری کتابیں منگوا کے نا اور اس کو زمین بوس کر دی اور اس کے اوپر اپنا تخت بنا دیا. تو اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، ہوا پر آپ کا تخت چلتا تھا اور سارا کچھ ہے وہ ہے. تو وقت گزر گیا، جب آپ تشریف لے گئے تو شیطان نے لوگوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا یہ ان کتابوں کی وجہ سے، ان جادو کی وجہ سے اٹھتے تھے. شیطان نے جب لوگوں کو بات بتائی تو جناب علی وہ تخت کے نیچے کتابیں اٹھانے لگے. تو اللہ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کی شیطان نے جو پڑھا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا. اچھا نبی علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے یہودی کہتے وہ تو جادوگر تھا، وہ برا مناتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ انہوں نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا ہے. یہ لوگ جو ہے جادو سیکھتے تھے. پھر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے بابل میں، ہاروت اور ماروت. وہ ان کو پھر جادو سکھاتے تھے، کہتے تھے یہ سیکھو جو کام والا ہے، فضول مت سیکھو، اور یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، کفر مت کرو. وہ کیا سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کو جدا کرنے والے معاملات سیکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے کیسے یہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتے اللہ کے اذن کے ساتھ، لیکن ان کو سیکھنا چاہیے جو فائدہ دیتے ہیں، وہ نہیں سیکھنا چاہیے جو نقصان دیتے ہیں. تو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا تھا، یعنی جدائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، وہ سیکھتے تھے. جو فائدے والی چیزیں نہیں سیکھتے تھے. فرشتے کہتے تھے یہ سیکھ رہے ہو نا تو کفر مت کرنا اور اس میں فائدہ اٹھانا، جوڑنے والی چیزیں سیکھنی جس طرح ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ خطرناک ہے. جادو جو ہے نا، جادو یہ مطلب بالکل سیکھنا نہیں چاہیے. اس میں ایسے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں جسے کالا جادو کہتے ہیں. یہ حرام اور کفر تک جاتا ہے ایسے لفظ بولے. اگر اس کی کاٹ کے لیے پڑھنا ہے تو خاص کسی استاد کے پاس بھی خاص الفاظ کے ساتھ
اس میں پڑھا لکھا پتا ہو کہ اس میں کفر نہیں، بلکہ مطلب دور بچنا، اس سے تو بھاگنا چاہیے۔ جادو خطرناک، اور جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ اچھا، اس زبان کا بھی جادو ہوتا ہے، کسی پر نظر کا بھی جادو ہوتا ہے، کسی کو نظر لگ جاتی ہے، یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے جادو ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین حل کیا؟ سورہ بقرہ گھر میں پڑھنا۔ آپ نے سمجھا اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ بچے گا۔ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ نظریں بھی لگ جاتی ہیں لوگوں کی، زبانیں بھی چلتی ہیں، تو بعض اوقات آپ کو اللہ نے ترقی دیا تو کسی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جی بہن۔ مفتی صاحب، کیا جادو میں بھی اللہ ہی اثر ڈالتا ہے؟ جیسے اثر تو زہر میں بھی اثر ہی ہے نا، چیزوں میں اثر تو اللہ ہی نے ڈالا ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ میرا آپ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ نقصان دہ چیزوں میں بھی اثر ہے۔ نبی علیہ السلام پر جادو آتا بخاری میں، اللہ نے آپ کو بتایا 2 فرشتے ہیں کہ فلاں فرشتے نے آپ آ کے آپ علیہ السلام سے خواب میں باتیں کی، آپ نے سنی ساری کہ فلاں کنویں میں ہے اور فلاں یہودی نے یہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام اٹھے اور پھر وہاں سے وہ نکالا۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو رائنا مت کہو۔ نبی علیہ السلام جب بیان فرماتے تھے تو جو مومن تھے مسلمان وہ کہتے تھے رائنا، یا رسول اللہ رعایت کیجیے، رعایت کیجیے، مطلب یہ کہ اس کو دوبارہ دہرائیے۔ تو رائنا جو یہودی تھے نا، ان کی زبان میں رائنا گستاخی کا لفظ تھا، بے ادبی کا لفظ تھا، تو جان بوجھ کے پھر اس کو گاڑا کر کے رائنا رائنا کہتے تھے۔ حضرت معاذ کو پتہ لگ گیا، وہ ان کی زبان جانتے تھے، کہ یہ دیکھو خبیث کیا کر رہے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کی جان بوجھ کے گستاخی کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا کہ رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، آپ نے کہنا ہے نظر کرم کیجیے، انظرنا نظر کرم کیجیے، ہاں سنو، غور سے سننا ہے۔ اللہ نے فرمایا غور سے سنو، یہ بار بار رائنا کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو وہ لفظ ہم نے نہیں کہنا جو نبی علیہ السلام کے لیے مناسب نہ ہو، لفظ نبی علیہ السلام کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کو فوراً اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب کے بارے میں ایسا لفظ نہیں چلے گا، اگرچہ تمہاری نیت نہیں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری نیت نہیں تھی جی، ہم نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا بولا تھا، تو ان کی تو نیت نہیں تھی صحابہ کی، تو اللہ نے فوراً اسے روک لیا، ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو کافر ہے نا، یہ نہیں چاہتے، اور مشرک نہیں چاہتے، اہل کتاب نہیں چاہتے کہ تم پر بھی اللہ کی طرف سے بھلائی نازل ہو، لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ آگے ایک ہے ناسخ و منسوخ کا اصول ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم ما ننسخ من آیت نانون سے، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں، تو ہم اسی طرح لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا یہ اصول ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت سارے احکام ہیں جو پہلے لازم تھے، بعض میں اس کو حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح احادیث میں بھی جیسے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے قربانی کا، پھر اگلے سال آپ نے اجازت دے دی جب چاہے آپ رکھ لیں، تو پہلے والا حکم ختم ہو گیا، دوسرے والا آ گیا، تو اسے پہلے والا منسوخ ہو گیا، دوسرے والا ناسخ ہو گیا۔ تو اس چیز کا ذکر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے اس طرح سوال نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام جو فرمائیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اتنے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام پھر آپ علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی چاہت ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی بندہ ہے اور آپ علیہ السلام سے سوال کرے، ہم علم سیکھیں۔ اچھا، ود کثیر من اہل کتاب، چاہتے اہل کتاب کہ تمہیں وہ مومن ہونے کے بعد کافر بنا دیں، کیونکہ ان کے دل میں حسد ہے، حالانکہ بات واضح ہو چکی ہے۔ پھر فعفو، آپ نے معاف کرنا ہے، وصف درگزر کرنا ہے، حتیٰ یاتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، یعنی جہاد کا حکم آئے، پھر ان کو بھی دیکھا جائے گا جو مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو بھی کچھ تم آگے بھیجو گے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پائے ہوئے، یعنی جو بھی آپ نے کچھ کام کرنا ہے نا، جو بھی نیکی کرنی ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تم اس کو کیا کرو گے، پاؤ گے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح ایک آدمی ایک جانور پالتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تمہاری نیکیوں کو پالتا ہے، پہاڑوں جتنی تمہاری نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم نیکیاں کریں۔ اچھا، آگے پھر یہودیوں کا ایک قانون ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى،
کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی یا نصارہ کہتے ہیں عیسائی وہ داخل ہوں گے. اللہ فرماتا ہے تل کا معلوم یہ ان کی خواہشیں ہیں. کل ہاتھو برہانکم تم کہو لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. ہاں جنت اس کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے نیکوکار بھی ہو. یہ اس کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے. اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی اس پر غم نہیں ہوگا. ہاں جنت اسی کے من اسلم جو اللہ کو مان لے اللہ کو یکتا. ٹھیک ہے. اگلے رکوع میں پھر یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے تھے نصارہ کوئی شے نہیں ہے اور نصارہ کہتے تھے یہودی کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں یہودیوں کا بھی ذکر ہے نصارہ کا بھی ذکر ہے. جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے منع کرے اور اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بادشاہ کے بارے میں بخت نصر جس نے مسجد اقصی جو ہاں اس میں خرابی ڈالی اور نقصان پہنچا اس کے بارے میں. اور عام طور پر بھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں فساد کرے. تو اللہ کے گھر کی خدمت کی فضیلت برکت ہے. جو مسجد ہے اس میں فساد کرنا شور و شرابہ کرنا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. تو انہیں تو چاہیے کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہو تو خوف ہو ان کو کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہیں. جو اللہ کے گھر کو خراب کرنا چاہے اس کے لیے دنیا میں کیا ہے خرابی ہے خزین ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے. وَلِلَّهِ المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. جدھر بھی چاہو نماز پڑھ لو. یہاں ایک واقعہ کا ذکر ہے ترمذی میں. صحابہ سفر میں تھے تو رات کو پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے. کسی نے دائیں کسی نے بائیں کسی نے ادھر ادھر مڑ کر نماز پڑھ لی. صبح پتہ چلا کہ بھائی آگے پیچھے ہو کے نماز پڑھی ہے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کوئی نہیں تمہیں نہیں پتا تھا کوشش کی بس مشرق مغرب اللہ کی ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہے. لہٰذا آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے. لہٰذا جہنم میں جو چلے گئے نا تو ان کے بارے میں آپ سے نہیں سوال ہو جائے گا. آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ نے تبلیغ تو کر لی. آپ سے یہودی کا بھی ہوں گے نہ نصارہ یہاں تک کہ حتیٰ تک تو ملت ہو آپ ان کی دین کی پیروی کریں. اگر ایسا ہوگا تو یہ تو ہے ہی نہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ فرمائیں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یہود و نصارہ ایسے راضی نہیں ہوتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دین اپنا بدلے. آگے اللہ نے فرمایا الذین آتیناھم الکتاب یتلونہ حق تلاوت. جن کو اللہ نے کتاب دی وہ تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی قرآن پاک جب ہم پڑھیں اس کا حق ادا کریں اس کو اچھی طرح سے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تلاوت میں ہماری حکم یہ ہے کہ آواز اچھی ہونی چاہیے اور الفاظ جو ہے نا وہ اچھے ہونے چاہیے. یعنی کہ ہم قرآن پاک پڑھنے میں سا سین اس میں فرق ہونا چاہیے. قاف اور کف میں فرق ہونا چاہیے. یعنی ایک نکھار کے ہم نے پڑھنا ہے. یعلمون تعلمون نہیں پڑھنا جیسے رمضان میں اب ہمارے حفاظ کچھ پڑھتے ہیں نا یعلمون تعلمون نہیں آرام آرام سے نکھار کے پڑھنا ہے. 10 15 20 منٹ اوپر بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ یاد کرو. اللہ فرماتا ہے میری نعمت ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کیا جائے اور یہ اللہ سے خوش ہوتا ہے. بلکہ ہمارا مالک ہے خالق ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی. دیکھیں نا اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے تو آپ خوش ہوں شکر مالک. ایسے بہت سارے لوگ جن کا ذاتی گھر نہیں ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نیچے والوں کو دکھا کرو. دنیاوی لحاظ سے نیچے والوں کو دیکھا کرو تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا. آپ جب اوپر والے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد تو گاڑی آ گئی اس کے بعد یہ آ گیا آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھو بھی آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے. غریب تو جو ہے وہ کرایے پہ رہتے ہیں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے غریبوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تو اللہ کی جو ہے نا وہ جو اللہ نے انعام دیا اس کو یاد کرو اللہ نے. تو آگے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. ٹھیک ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن میں کوئی انسان دوسرے کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. اس کی سفارش نہیں ہوگی اس کی مدد نہیں ہوگی. یہ کفار سے متعلق ہے. مومنوں کے لیے تو مدد ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور وہ آزمائش پہ پورے اترے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنے مصلی بنانا ہے جگہ بنانی ہے. اور ہم نے ابراہیم اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ اس گھر کو پاک کریں خانہ کعبہ کو. پھر وہ انہوں نے خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کی اور انہوں نے پھر بیت اللہ کو بنایا جو اس کا ذکر ہے. جب بیت اللہ کو بنا کے وہ مکمل کر لیا اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں دعا کی
یا اللہ اس گھر میں یعنی یہاں بیت اللہ میں ایک ایسے جو ہے نا وہ بھیج، ربنا وبعث فیہم رسول، ایسا رسول بھیج جو تلاوت کرے تیری آیات کی، انہیں دین سکھائے، انہیں حکمت سکھائے۔ تو یہ دعا نبی علیہ السلام فرماتے میرے لیے قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جب انہوں نے خواب میں شام کے محلات دیکھے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہ ان میں یعنی یہ بیت اللہ میں ایسا رسول بھیج جو تمہاری آیتیں پڑھے، انہیں دین سکھائے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو ابراہیم کے دین سے بے رغبت اختیار کرے گا؟ مگر وہ بے وقوف ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایسی ایک شخصیت ہے جس کو سب مانتے ہیں، عیسائی، یہودی، مشرک سب مانتے ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہم اصل میں اس کو ماننے والے، ہم کہتے ہیں دین ابراہیم ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تو ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں وہ بڑے نیکوں میں سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اِذْ قَالُوا رَبُّ أَسْلِمْ، جب رب نے کہا مانو تو ان کا جب میں نے مان لیا، میں نے سر جھکا لیا، تو عالمین جو میرا رب ہے وہی ہے۔ تو وَوَصَّى بِإِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو وصیت کی، کہا اے میرے بیٹے اللہ نے تمہارے دین کو چن لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا مگر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے زندہ رہنا ہے تو حالت اسلام میں، فوت بھی ہونا ہے تو حالت اسلام میں ہونا ہے۔ اچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی آخری ٹائم آیا، انہوں نے اپنے ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ قال، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم نے آپ کے رب کی بات کرنی ہے اور آپ کے بابوں کے رب کی دعا کرنی ہے، جو آپ کے بابے ہیں نا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے رب کی ہم نے پیروی کرنی ہے، تو بزرگوں کی پیروی کرنی ہے ہم نے۔ اب ہمارے ابو جی ہیں اور آپ کے جو والد صاحب ہیں اسحاق، اور چچا جی ہیں اسماعیل، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان لوگوں کی، ان کے رب کو ہم مانیں گے، اس کی بات کریں گے۔ اللہ فرماتے یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہنے لگے تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل فرما دی بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے نا وہ حنیفہ ہے، یعنی باطل سے جدا ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولو، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لیا ہے جو ہم پر نازل ہوا، جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی نسل پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، جو نبیوں پر نازل ہوا، ہم اس پر ایمان لے۔ ہم کسی نبی کے ایمان لانے پر ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئے، اے مومنو جس طرح تم ایمان لے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو ایمان نہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں، سب کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ منہ پھیل لیں تو ان کے دل میں شکاک ہے، ٹیڑھاپن ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو آپ کو خنجر مارا گیا اور خون کے چھینٹے اس آیت پہ جا کے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بڑی محبت تھی، بہت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے اور اصل کبریٰ للبیہقی میں ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، 3 دن سے کم جو ہے وہ قرآن پاک کو مکمل کرنے والا صحابہ اور تابعین۔ امام بخاری رمضان میں 41 قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے، امام ابو حنیفہ 61، امام شافعی 60، تو رمضان میں بہت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا جو قرآن پاک پڑھ لیا تو وہ سمجھ نہیں آئے گا، انہوں نے سمجھا، پہلے سمجھ کے پھر بطور ذکر پڑھا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، سب سے بڑا بہتر کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، ٹھیک ہے جی۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم، تو صبغت اللہ کا رنگ، یہود عیسائی جو تھے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو پیلے رنگ میں گوتا دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ اصلی یعنی عیسائی بن جائے گا، اصلی عیسائی۔
تو اللہ فرماتے ہیں رنگ اللہ کا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا جہاں بھی ہونا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. اچھا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ کہیں گے کیا تم اللہ کے بارے میں میرے سے جھگڑا کرتے ہو؟ وہ ربنا و ربکم، وہ ہمارا رب ہے تمہارا رب وہی ہے، تم اللہ کے بارے میں. وَلَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے خالص بندے ہیں. بھائی رب ایک ہے تو کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہا گیا ایک بات تو ہمارے اندر کامن ہے نا، تو اس میں آ جائیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل اولاد کانوا ہودن و نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے. اب دیکھو نا، یہ آگے پیچھے آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، وہ یہودی تو بعد میں آئے. ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے تھے. اب کوئی اگر کہے کہ جناب علی علامہ اقبال صاحب جو ہے نا وہ پاکستانی تھے، وہ پاکستان بننے سے 10 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کو پاکستانی کا ٹیگ کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو گواہیوں کو، جو اللہ کی طرف سے گواہی، اس کو چھپائے. واللہ بغافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تم سے پوچھے گا. تلک امت قد خلت، یہ امت ہے جو گزر چکی. لہا ما کسبت، جو اس نے کیا ان کے لیے. ولکم ما کسبتم، جو تم کرو گے تمہارے لیے ہوگا. ولا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.